دنیا کے اندر مختلف قسم کے لوگ، ان لوگوں کے مختلف کامیابی کو لے کر تصورات، مختلف اذہان، کسی کے لیے کامیابی کا تصور کچھ اور ہو سکتا ہے تو کسی کے لیے کامیابی کا تصور کچھ اور ہو سکتا ہے۔ کوئی کہے گا میرے لیے کامیابی یہ ہے کہ میری شادی ہو جائے۔ فرماتا ہے میرے بندے سن، والسماء وما بناہا، قسم ہے آسمان کی، وما بناہا، اور اس کے بنانے والے کی۔ کیا مطلب؟ فرماتا ہے من، وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ کون؟ اللہ فرماتا ہے وہ عربی ہو یا عجمی ہو، من وہ غلام ہو یا آقا ہو۔ کائنات کے امام نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھانے کے بعد دعا کی، اللہم اغفر للانصار ولی ابناء الانصار ولی ابناء ابناء الانصار ولی نساء الانصار ولی نساء نساء الانصار ولی موال الانصار۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع۔ ہر قسم کی تعریفات و تحمیدات، تسبیحات و تقدیسات اور تہلیلات و تمجیدات
اور شکریہ کے سارے پاک مطہر اور معلیٰ کلمات اس اللہ جل جلالہ عما نوالہ کے لیے کہ جس کی جتنی بھی تعریفیں بیان کی جائیں، جس کی جتنی بھی حمد و ثنا، کبریائی، بزرگی، پاکیزگی، تطہیر، تقدیس اور تجمیل بیان کی جائے کم ہے۔ حق یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حمد و ثنا کے بعد صلاۃ و سلام ہو، درود و سلام ہو میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جسد اقدس پر، روح اقدس پر، بے شمار، بے حد و حساب، ان گنت، لا تعداد، کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رہبر، رہنما اور تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ مختصر سی حمد و صلات کے بعد قرآن مجید کی سورۃ الشمس کی کچھ ابتدائی آیات کریمہ آپ حضرات نے سماعت کی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو حق سننے، حق سمجھنے اور اس حق پر ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ دیکھیں جی، دنیا کے اندر مختلف قسم کے لوگ، ان لوگوں کے مختلف کامیابی کو لے کر تصورات، مختلف اذہان، کسی کے لیے کامیابی کا تصور کچھ اور ہو سکتا ہے تو کسی کے لیے کامیابی کا تصور کچھ اور ہو سکتا ہے۔ کوئی کہے گا میرے لیے کامیابی یہ ہے کہ میری شادی ہو جائے، کوئی کہے گا میری کامیابی اس میں ہے کہ میرا کاروبار چل پڑے، کوئی کہے گا کہ میری کامیابی اس میں ہے کہ میرا USA کا ویزا لگ جائے، میرا UK کا ویزا لگ جائے، میں باہر ملک چلا جاؤں، کوئی کہے گا میری کامیابی اس میں ہے کہ مجھے سفر کرنے کے لیے اچھی گاڑی مل جائے، رہنے کے لیے اچھا گھر مل جائے۔ دنیا کے اندر مختلف لوگ، مختلف اذہان، کامیابی کے مختلف تصورات، لیکن جب انسان قرآن میں غور و فکر کرتا ہے، قرآن سے سوال کرتا ہے تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین انسان کو کامیابی کا ایک تصور دیتا ہے اور ایک اصول بتاتا ہے۔ اللہ کیا اصول ہے؟ اللہ وہ اصول بعد میں بتاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قد، تحقیق، عربی گرامر جاننے والے جانتے ہیں کسی بھی جملے سے قبل اگر لفظ قد آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ یہ جملہ، اس جملے کا معنی، اس جملے کا مفہوم انتہائی محقق ہے، یعنی تحقیق، مؤکد ہے، تاکید کے ساتھ۔ اللہ کیا بتانا چاہتا ہے، کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے قد افلح، تحقیق وہ انسان کامیاب ہو چکا۔ کیا فرمایا؟ کامیاب ہو چکا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا اگر کسی نے دنیا میں اس اصول پر عمل کر لیا تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے نہیں نہیں، کامیاب ہو چکا۔ اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ کوئی کہے کہ جی شام کو بیگم صاحبہ سے بنوا کر بریانی کھاؤں گا، کوئی کہے کہ کل شادی میں دعوت ہے وہاں پر کھانا دبا کے کھاؤں گا۔ احتمال ہے کہ طبیعت خراب ہو جائے، بریانی نہ کھا سکے۔ بیگم صاحبہ نے خوشبودار بریانی بنائی ہوئی ہے، بچے، بہن، بھائی سب لپوڑ لپوڑ کر کھانا کھا رہے ہیں اور میرا پیٹ خراب ہے، میں نہیں کھا پا رہا۔ تو اس جملے میں احتمال ہے کل بریانی کھاؤں گا، کل کھانا کھاؤں گا، کل فلانی جگہ پر جاؤں گا۔ احتمال ہے طبیعت خراب ہو جائے، کوئی انہونی ہو جائے، کوئی مس ہیپ ہو جائے اور نہ جا سکوں۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ افلح، تحقیق وہ انسان کامیاب ہو چکا۔ فرق ہے نا، کھانا کھاؤں گا، کھانا کھا چکا، کامیاب ہو جاؤں گا، کامیاب ہو چکا، فرق ہے۔ کیا مطلب؟ بریانی کھا چکا۔ تحقیق وہ انسان کامیاب ہو چکا۔ عمل بعد میں بتا رہے اللہ۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے عمل کرے گا نا، یہ نہیں کہوں گا کہ کامیاب ہو جائے گا، فرمایا کامیاب ہو چکا۔ اللہ کون سا اصول ہے، کون سا ایسا عمل ہے؟ آئیے
خطبہ مسنونہ کے اندر میں نے آپ کے سامنے چند آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ قرآن میں اللہ نے مختلف مقامات پر مختلف قسمیں کھائی ہیں۔ قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ توجہ ہے، قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ اپنی بات کو منوانے کے لیے، اپنی بات کی صداقت اور سچائی کو بتانے کے لیے کہ جو بات کہہ رہا ہوں حق اور سچ پر مبنی ہے۔ کسی جملے پر بہت ساری قسموں کا وزن ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ جملہ، وہ بات وزنی ہو جائے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ وہ جملہ کیا ہو جائے؟ وزنی ہو جائے۔ کیا اللہ کو اپنی کسی بات منوانے کے لیے قسم اٹھانے کی ضرورت ہے؟ ہاں جی، اللہ کو ضرورت ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے؟ قسم کی ضرورت تو مجھے ہے، آپ کو ہے۔ اللہ نے قرآن میں مختلف مقامات پر قسمیں کھائی ہیں۔ کبھی اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم، کبھی اللہ قسم اٹھاتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا، کبھی اللہ قسم اٹھاتا ہے لعمرک، کبھی اللہ قسم اٹھاتا ہے والعادیات ضبحا کہہ کر، فالموریات قدحا کہہ کر، فالمغیرات صبحا کہہ کر۔ اللہ کیا بات ہے؟ آپ نے قرآن میں مختلف مقامات پر مختلف قسمیں کھائی ہیں، لیکن سورۃ الشمس یہ وہ واحد سورت ہے کہ اللہ نے ایک نہیں، دو نہیں، پانچ نہیں، 10 نہیں، لگاتار یکے بعد دیگرے 11 قسمیں کھائی ہیں۔ کتنی قسمیں کھائی ہیں جی؟ آواز نہیں آ رہی، ساتھ ساتھ کتنی قسمیں کھائی ہیں؟ 11 قسمیں کھائی ہیں۔ اور میں آپ کو بتا چکا ہوں وقت مختصر ہے، اور آج میرے لیے ایک چیلنج اور بھی ہے۔ عام طور پہ خطاب کے اندر میں اس قسم کا مائک استعمال نہیں کرتا، میں ہمیشہ جو ہے وہ ہیڈ مائک یوز کرتا ہوں کہ میری موومنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، میں گھومتا پھرتا بہت زیادہ ہوں۔ آج میں ایک کشمکش میں ہوں کہ میں یہاں جاؤں، یہاں رہوں، بیچ میں رہوں۔ اللہ آپ کو عزتوں سے نوازے انشاءاللہ۔ اچھا ٹھیک ہے، احتیاطاً پھر بھی لگا لیں۔ عرض یہ کر رہا تھا اللہ نے قرآن میں یکے بعد دیگرے 11 قسمیں کھائی ہیں۔ اللہ ایسی کون سی ضرورت پیش آ گئی، ایسی کون سی بات ہے، ایسا کون سا جملہ ہے، ایسا دنیا کا کون سا پاورفل اصول ہے کہ جس اصول کو تو نے بعد میں بتایا ہے، اس اصول سے پہلے 11 قسمیں کھا کر ان 11 قسموں کا وزن اس جملے کے اوپر ڈالا ہے؟ کون سی بات ہے آخر؟ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تقریر کا سیکوینس سمجھ میں آ رہا ہے؟ آئیے میں آپ کو وہ قسمیں سناتا ہوں۔ وہ جملہ بعد میں ہے، کامیابی کا اصول بعد میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس، قسم ہے مجھے سورج کی، وضحاہا، قسم ہے اس سورج سے نکلتی ہوئی شعاؤں کی روشنی کی، والقمری، قسم ہے چاند کی، اذا تلاہا، جب وہ اس کے پیچھے پیچھے آ جائے، والنہاری، قسم ہے دن کی، اذا جلاہا، جب وہ اس کو روشن کر دے، واللیلی، قسم ہے رات کی، اذا جلاہا، واللیلی اذا یغشاہا، جب رات نکل کے روشنی کو ڈھانپ لے، روشنی مدھم پڑ جائے، ختم ہو جائے۔ آگے کیا فرمایا؟ والسمائی، قسم ہے آسمان کی، وما بناہا، قسم ہے اس آسمان کے بنانے والے کی۔ اللہ کیا بات ہے، اتنی عظیم قسمیں کھا رہا ہے، اتنی عالمگیر قسمیں کھا رہا ہے، کیا بتانا چاہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرے بندے سن، والسمائی وما بناہا، قسم ہے آسمان کی، وما بناہا، اور اس کے بنانے والے کی۔ کیا مطلب؟ دیکھا ہے آسمان؟ تا حد نگاہ پورا پاکستان گھوم لیں، ایک دنیا کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک چلے جائیے، لیکن آپ کو کوئی ستون، کوئی پلر نظر نہیں آئے گا۔ اللہ نے قسم کھائی ہے اس کی۔ والارضی،
اللہ قسم اٹھاتا ہے زمین کی، وما طحاہا، اور جس نے اس زمین کو بچھایا ہے، الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، یہ زمین کو جب اللہ نے بنایا تو یہ زمین تھر تھر کانپ رہی تھی، انسان کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، انسان بیٹھ نہیں سکتا تھا، انسان لیٹ نہیں سکتا تھا، یہ زمین لرز بر اندام تھی۔ والجبال اوتادا، اللہ نے اس زمین کے اوپر پہاڑوں کو مسخر کیا اور بطور میخ اس کے اوپر گاڑ دیا۔ جس طرح ایک لکڑی کو دوسری لکڑی سے جوڑنے کے لیے اس پر کیل مار کے ٹھونکا جاتا ہے کہ یکجان ہو جائے، اللہ فرماتا ہے اس زمین کو ہم نے بنایا، یہ لرزہ بر اندام تھی، ہم نے اس کے اوپر پہاڑوں کو مسخر کر کے بطور میخ گاڑ دیا ہے، اسٹل ہے۔ وَنَفْسٍ، قسم ہے نفس انسانی کی، وَمَا سَوَّاهَا، اور قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے اس 6 فٹ کی انسانی عمارت کو سنوارا ہے۔ دیکھیے تو صحیح ذرا، سر کی جگہ پر سر لگایا، ناک کی جگہ پر ناک لگائی، کان کی جگہ پر کان لگائے، انگلیوں کی جگہ پر انگلیاں دیں، چلنے کے لیے پیر دیے، سمجھنے کے لیے دل و دماغ دیا، دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے۔ اللہ اکبر! میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، اللہ نے اس 6 فٹ کی انسانی عمارت کی قسم اٹھائی ہے۔ اللہ کیوں قسم اٹھا رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ایک اصول ہے، ایک عالمگیر اصول ہے۔ اللہ کیا اصول ہے؟ رب فرماتا ہے قد افلح، تحقیق وہ انسان کامیاب ہو چکا۔ اللہ کون کامیاب ہو گیا؟ اللہ فرماتا ہے من، اس من کو کھولوں گا ذرا توجہ رکھیے گا۔ اللہ کون کامیاب ہو گیا؟ اللہ فرماتا ہے من، وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ کون؟ اللہ فرماتا ہے وہ عربی ہو یا عجمی ہو، من وہ غلام ہو یا آقا ہو، من وہ گورا ہو یا کالا ہو، من وہ مشرق میں رہتا ہو یا مغرب میں رہتا ہو، من وہ کالا ہو یا گورا ہو، وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ دنیا کی کوئی سی زبان بولتا ہو، من زکاہا، جس نے اس کو صاف کر لیا، جس نے اس دل کا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے آپ کو پیوریفیکیشن آف ہارٹس کے مرحلے سے گزار لیا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، تحقیق وہ انسان کامیاب ہو چکا۔ آج 5 وقت نمازی، رمضان کے ہر سال 30 روزے رکھنے والے، ہر سال حج کو جانے والے، رمضان آئے تو لوگوں کے دماغ میں ہو کہ بھائی یہ تو بڑے ماشاءاللہ ہر سال رمضان میں عمرہ کے لیے جاتے ہیں، قربانی کا موقع آیا تو رشتہ داروں میں سوسائٹی کے اندر سب سے بڑا جانور اگر کسی کا ہوتا تو ان کا ہوتا، لیکن حالت یہ ہے کہ دل خراب ہے، آپس میں بھائی بھائی سے لڑا ہوا ہے، بہن بھائی سے لڑی ہوئی ہے، بھائی بہن سے لڑا ہوا ہے، چچا اپنے بھتیجوں سے، بھتیجے اپنے چچاؤں سے اور تایا سے لڑے ہوئے ہیں، ماموں اور بھانجے آپس میں لڑے ہوئے ہیں، یہ خاندانی نظام تہو بالا ہو چکا ہے 5 وقت نمازی۔ رب کا قرآن کہتا ہے کامیابی اگر چاہیے تو کامیابی کے اصول پر عمل کرنا ہوگا۔ قد افلح من زکاہا، تحقیق وہ انسان کامیاب ہو چکا جس نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو پاک کر لیا، ستھرا کر لیا، نتھرا کر لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تطہیر، تزکیے کا کیا مطلب ہے؟ تزکیہ، واٹ از تزکیہ؟ اس کو آسان الفاظ میں اگر سمجھاؤں، تزکیے کا مطلب ہے طہارت، اور یہ تطہیر سے ہے۔ کیا مطلب؟ پاکی، صفائی، ستھرائی۔ یہ 2 قسم کی ہے بھائی۔ کتنے قسم کی؟ 2 قسم کی۔ توجہ میری طرف۔ ایک ہے ظاہر کی تطہیر، کپڑے صاف ستھرے ہوں، کپڑوں سے خوشبو آ رہی ہو، آپ کسی سے معانقہ کریں، اس
کہ 14 طبق روشن ہو جائیں یار ماشاءاللہ، کون سی فریگرنس آپ نے لگائی ہے، مزہ آ گیا، سعودیہ سے لے کر آئے، کون سی خوشبو لگائی ہوئی آپ نے، کپڑے صاف ستھرے ہوں، جسم پاک صاف ہو، ستھرا ہو. اور ایک ہے باطن کی تطہیر، اندر کی تطہیر، ایک ہے جسم کی تطہیر، ایک ہے روح کی تطہیر، ایک ظاہر کی تطہیر، ایک باطن کی تطہیر. آج ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو صرف اور صرف ظاہر کی تطہیر پر اکتفا کر لیتے ہیں. بڑے نفیس انسان ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، یہ بڑے نفیس آدمی ہے ماشاءاللہ، صاف ستھرا رہنا پسند کرتے ہیں. اور جب اندر جھانک کے دیکھا تو اندر غلاظت، گناہوں کی میل کچیل، بدعات کی، خرافات کی میل کچیل، آپس کے تعلقات خراب، اس کی میل کچیل سینے کے اندر بھری ہوئی ہے. اس تزکیے سے مراد دونوں تطہیر، ایک ظاہر کی تطہیر اور ایک باطن کی تطہیر. آپ کہیں گے کون سا فلسفہ آپ سنا رہے ہیں؟ آئیے میں آپ کو ایک حدیث سناؤں، ترغیب و ترہیب کی روایت ہے اور غالباً ترمذی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان المؤمن، بے شک مومن بندہ، توجہ ہے، اذا اذنب ذنبا، جب کوئی گناہ کرتا ہے، کانت نقطۃ سوداء فی قلبہ، تو گناہ کرنے کے فوراً بعد ایک چھوٹا سا، باریک سا، مائنر سا ایک ڈاٹ اس کے دل پہ پڑ جاتا ہے گناہ کرنے کے فوراً بعد. فَإِن تَابَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ، اگر گناہ کرنے کے فوراً بعد وہ اللہ سے توبہ کر لے، مغفرت کا متلاشی بن جائے، تو اللہ اس کو معاف کرتا ہے اور مغفرت کا پروانہ بھی عطا فرماتا ہے. آ رہی یہ بات سمجھ میں؟ کیا خراب ہوا تھا، ظاہر یا باطن؟ ظاہر یا باطن؟ ہاں جی، دل پہ ڈاٹ پڑا تھا نا، کپڑوں پہ تو نہیں پڑا تھا کہ نل کے لے جا کے نیچے صرف لگایا، دھو لیا، صاف کر لیا. گناہ کرنے کے بعد جو ڈاٹ پڑتا ہے وہ قمیص پہ نہیں پڑتا، وہ پگڑی پہ نہیں پڑتا، وہ چہرے پہ نہیں پڑتا، وہ جا کے سیدھا جو وار کرتا ہے وہ دل پہ کرتا ہے، دل پہ. تو یہ اب اس کے لیے کون سی تطہیر چاہیے، ظاہر کی تطہیر یا باطن کی تطہیر؟ ہاں جی، باطن کی تطہیر. ایسا تو نہیں کہ گناہ کیا جا کے غسل کر کے آ گئے، صاف ہو گئے. اب دل پہ ڈاٹ پڑ چکا، اگر معافی مانگ لی، صاف ہو گیا، صاف ستھرا نتھرا ہو گیا. حدیث کے الفاظ ہمارے کان کھڑے ہو جانے چاہیے. وَإِن زَادَ، گناہ کرنے کے بعد یہ معافی نہ مانگے اور گناہ کرتا رہے، گناہ کے بعد پھر گناہ، آج گناہ، کل گناہ، پرسوں گناہ، گناہ پر گناہ یکے بعد دیگرے کرتا رہے. حدیث کے الفاظ زادت، وہ جو ایک ڈاٹ پڑا تھا وہ بڑھتا ہے، بڑھتا ہے. کتنا بڑھتا ہے؟ حدیث کے الفاظ حتی یغلف بہا قلبہ، یہاں تک کہ اس کے دل پر سیاہی کا غلاف چڑھ جاتا ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ فرمائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فذالک الران، یہی ہے زنگ الذی ذکر اللہ فی کتابہ، جس کا ذکر اللہ اپنے کلام مجید میں کرتا ہے. کلا بل ران علی قلوبہم بما کانوا یکسبون، ان کی حرکتوں کی وجہ سے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کا دل سیاہ ہو چکا ہے. اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. آپ نے اپنے صحابہ کو مخاطب کیا اور فرمایا، اے میرے صحابہ، لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي، میں
اپنی امت کے کچھ لوگوں کو جانتا ہوں. یأتون یوم القیامت، قیامت کے دن آئیں گے. کیا لے کر آئیں گے؟ بِأَمْثَالِ جِبَالِ تِہَامَةَ بَيْضَاء. تہامہ ایک جگہ کا نام ہے، اور اس جگہ پر بڑے بڑے وسیع و عریض پہاڑوں کا سلسلہ ہے، جسے کہتے ہیں پہاڑوں کا لامتناہی سلسلہ، ختم نہ ہونے والا. ایک پہاڑ، دوسرا پہاڑ، تیسرا پہاڑ، جہاں دیکھو پہاڑ ہی پہاڑ، بڑے بڑے پہاڑ. ہمارے بالائی علاقوں میں جائیں نا پاکستان کے، تو وہاں پر بھی یہ نظارے آپ کو ملتے ہیں. لیکن نبی علیہ السلام نے تہامہ کے پہاڑوں کا ذکر کیا. آپ نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگ اپنے بڑے بڑے پہاڑوں کے برابر اعمال لے کر کے آئیں گے. کیا مطلب اس جملے کا؟ توجہ ہے، کیا مطلب؟ یعنی پہاڑوں کے برابر نمازیں، پہاڑوں کے برابر زکوٰۃ، پہاڑوں کے برابر صدقات، پہاڑوں کے برابر قربانیاں، پہاڑوں کے برابر عمرے، پہاڑوں کے برابر حج. اور یہ انسان اپنے ذوم کے اندر انتہائی خوش، انتہائی مسرت کے ساتھ یہ پہاڑوں کا لامتناہی سلسلہ، اجر و ثواب کا لامتناہی سلسلہ رب کے حضور سامنے لا کے کھڑا کرتا ہے. اور کائنات کے امام نے فرمایا فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ اس کے پہاڑوں کے برابر وزنی اعمال کو پھونک مار کے اڑا دے گا، پھونک مار کے. کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی وقعت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے. اب جب صحابہ نے یہ سنا، نمازیں برباد، روزے برباد، حج برباد، قربانیاں برباد، آپ نے فرمایا، صحابہ کہنے لگے صفہم لنا وجلہم لنا کئی لا نکون منہم. اللہ کے رسول علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ بتائیے وہ کون ہوں گے، ان کا ایسا کون سا گناہ ہوگا جس گناہ کی پاداش میں اتنی بڑی سزا قیامت کے دن ملے گی. آپ نے فرمایا ہم قوم، وہ لوگ ایسے ہوں گے اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوہا. اس کو میں اپنے انداز میں آپ کے سامنے کھولنے کی کوشش کروں گا. ایک انسان کی انفرادی زندگی ہوتی ہے اور ایک انسان کی اجتماعی زندگی ہوتی ہے. انفرادی زندگی، اکیلا ہے، تنہا ہے، آس پاس کوئی نہیں ہے، کمرہ بند ہے، کمرے میں اندھیرا ہے، ظلمتیں ہیں، تاریکیاں ہیں، یہ ہے اور اس کا موبائل ہے. بس سمجھ رہے ہیں میں کہاں پہنچانا چاہ رہا ہوں آپ کو؟ اندھیرا ہے، اس کا بستر ہے، اس کا کمرہ ہے، اور اس کا موبائل ہے اس کے پاس. انفرادی زندگی. اور ایک انسان کی اجتماعی زندگی ہوتی ہے، جہاں پر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، محفلیں ہوتی ہیں، کسی سے بات کرتا ہے، کسی کی سنتا ہے، لوگوں کے سامنے اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے. اب وہ انسان کہ جو اجتماعی زندگی کے اندر گناہ کو چھوڑتا ہے، اور جس گناہ کو اجتماعی زندگی میں چھوڑتا ہے اسی گناہ کو انفرادی زندگی میں کر لیتا ہے. ارے یہ بات سمجھ میں کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے انفرادی زندگی میں گناہ کیا، اجتماعی زندگی میں گناہ کو چھوڑا. مطلب یہ ہے کہ زندگی میں، اجتماعی زندگی میں جو گناہ چھوڑا تھا وہ رب کے ڈر سے نہیں، لوگوں کے ڈر سے چھوڑا تھا. لوگ کیا کہیں گے، لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگوں کی نگاہوں میں ہوں. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے نبی نے فرمایا انسان کے اعمال برباد ہو جائیں گے اذا خلو بمحارم اللہ، جب اس کو خلوت کی زندگی ملتی ہے، جب یہ تخلیہ میں ہوتا ہے، جب یہ اپنی پرائیویٹ لائف کے اندر ہوتا ہے، انتہکوہا، گناہ میں گھس جاتا ہے. اس عمل کے کرنے سے انسان کی زندگی کے اعمال برباد ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ ہم سب کو، ہماری آل اولاد کو ان گناہوں سے محفوظ فرما دے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں،
وقت اپنے دلوں کو صاف کرنے کا ہے، گناہوں سے جان چھڑانے کا ہے۔ یہ جو اللہ نے اتنی بڑی فتح دی ہے پاکستان کو پچھلے ہفتے، یہ دیکھیں، یاد رکھیں کہ جب انسان کو اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملے اور اس نعمت کا شکریہ ادا کرے، کیونکہ قرآن مجید کی آیت ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کسی بھی نعمت کے ملنے پر شکریہ ادا کرو گے نا تو اس نعمت کو اضافہ کر دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر ناشکری کی، تفاخر کیا، بھرم بازی میں آ گئے، ان عذابی لشدید، میرا عذاب بھی بڑا شدید ہے۔ یاد رکھنا، اپنے آپ کو گناہوں کی زندگی سے نکالنے کی کوشش کیجیے۔ اور میں نے جو شروع میں عرض کیا تھا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم 5 وقتہ نمازی ہیں، ہر سال زکوٰۃ اور حج، ہر سال قربانیاں، ہر سال عمرے۔ آئیے ایک حدیث آپ کو سناؤں، انسان کی زندگی میں انقلاب برپا کر دے گی یہ حدیث۔ صحابہ بیٹھے ہوئے، نبی علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، الا اخبرکم، میں تمہیں کوئی ایسا عمل نہ بتاؤں، ایسا عمل بِأَفْضَلَ مِن دَرَجَةِ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّدَقَةِ، ایسا عمل کہ جو تمہاری نمازوں سے افضل، تمہاری زکوٰۃ سے افضل، تمہارے صدقات سے افضل، تمہارے حج اور قربانی سے افضل ہے۔ اب تک تو ہم نماز کو افضل، زکوٰۃ کو افضل، حج کو افضل سمجھتے، آپ نے فرمایا ہے میرے صحابہ ایسا عمل نہ بتا دوں کہ جو تمہاری نماز، زکوٰۃ، صدقات، خیرات سے بھی افضل ہو؟ جی اللہ کے رسول بتائیے۔ آپ نے فرمایا اپنی رشتے داریوں کو جوڑ کر کے رکھنا، رشتے داروں کو جوڑ کر کے رکھنا، آپس میں اتفاق اور اتحاد رکھنا، یہ تمہاری نماز اور زکوٰۃ سے بہتر ہے۔ آج ہمارا پجامہ ٹخنوں سے اوپر، آج ہم قدم سے قدم ملا کر نمازیں پڑھتے ہیں، ہم سمجھتے ہم جنتی ہیں، زکاتیں دیتے ہیں، ہم سمجھتے جنتی ہیں، ہر سال حج کرتے ہیں، ہم سمجھتے جنتی ہیں۔ وہ بیچارہ رشتہ دار، وہ بیچارہ بہن اور بھائی جن سے رشتہ توڑا ہوا ہے، قطع تعلقی کی ہوئی ہے، ہاں 100 جواب دیے جا سکتے، اس نے میری بے عزتی کی ہے، جواب دیے جا سکتے ہیں، اس نے میرے منہ پہ تھپڑ مارا تھا، وہ مجھ سے بات نہیں کرتا تو مجھے کیا لگی پڑی ہے اس سے بات کرنے کی؟ آئیے میں آپ کو ایک حدیث سناؤں، کائنات کے امام نے فرمایا صل من قطعک، جو تم سے قطع تعلقی کرے تم اس سے صلہ رحمی کرو، جو تم سے رشتہ توڑنے کی بات کرے تم اس سے رشتہ جوڑنے کی بات کرو۔ اللہ اکبر، رشتے نبھائیے، رشتوں کو جوڑیے، اپنے دل کو صاف کیجئے، اس دل سے میل اور کچیل کو باہر نکالیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیے۔ آئیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ مدینے کے اندر ایک دفعہ قحط پڑ گیا، خشک سالی، بارش ہونے کا نام نہ لے، بادل نظر نہ آئے، اور حالت یہ ہے کہ جانور بھوکے پیاسے مرنا شروع ہو گئے، نہریں خشک ہو چکی ہیں، تالاب خشک ہو چکے ہیں۔ صحابہ نے مشورہ کیا کہ یار چلو اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس، ہم ان کے بعد جا کے دعا کرواتے ہیں کہ آپ دعا کر دیجئے اللہ آسمان کے دھانے کھول دے، بارش ہو جائے، جانور بھوکے پیاسے مر رہے ہیں۔ اب جب یہ صحابہ کا وفد جیسے ہی اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا، معاملہ نہیں بتایا، اللہ نے وحی بھیج دی۔ اے میرے حبیب، آپ ان کو بتا دیجئے آج یہ جو مانگیں گے نا ان کو دے دیا جائے گا۔ کیا
آج جو مانگیں گے دے دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کی بات سنے بغیر یہ پیشکش ان کی خدمت میں رکھ دی کہ جو مانگو گے مل جائے گا۔ معمولی بات ہے کوئی اللہ کی طرف سے جو پیغام آیا تھا، کوئی معمولی بات ہے؟ نبی نے اپنی زبان نبوت سے کہہ دیا میرے صحابہ جو مانگو گے تمہیں مل جائے گا۔ اب جب یہ سنا کہنے لگی بس کچھ وقت دیجیے ہم مشورہ کر کے آتے ہیں۔ مشورہ ہو چکا تھا، پانی کے لیے آئے ہیں، بات ہو چکی تھی، لیکن جب اتنی بڑی بات سن لی تو کہنے لگے 2 منٹ اور دیجیے۔ گئے اور مشورہ کر کے آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ السلام آپ اللہ سے بس اتنی دعا کر دیجئے کہ اللہ ہم سب کے گناہوں کو بخش دے اور معاف فرما دے۔ کتنی بڑی بات! آج مجھ جیسا اور آپ جیسا کوئی ہوتا نا، اللہ کے رسول بات تو بڑی زبردست کی ہے، ایسا کرے کہ یہ جو احد پہاڑ ہے نا اس کو ذرا سونے کا بنوا کے ہمارے نام کرا دیں، کہیں کی وزارت دلوا دیں، کہیں کی صدارت دلوا دیں، کہیں کا چیئرمین بنا دیں، کوئی بڑی ذمہ داری ہمیں دے دیں، کوئی چیک پوسٹ ہمارے انڈر کر دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، نبی علیہ السلام سے کہا آپ اللہ سے دعا کر دیں اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ کیوں؟ دل ہے، گناہ ہو جاتا ہے، میل کچیل آ جاتی ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں ہمارا دل صاف ہو جائے، گناہ معاف کر دیے جائیں۔ اور کائنات کے امام نے آج سے 1400 سال پہلے جو دعا کے الفاظ دہرائے، کائنات میں پوری تاریخ کے اندر قرآن کو الحمد سے لے کے والناس تک دیکھ لیجئے، بخاری سے لے کر مسلم تک، مسلم سے لے کے ابو داؤد تک، نسائی سے لے کے ترمذی اور ابن ماجہ تک، ساری احادیث کی کتابوں کو کھنگال کر کے دیکھ لیجئے، کائنات کی تاریخ کے اندر اتنے بڑے دعائیہ جملے آپ کو نہیں ملیں گے۔ کون سے جملے ہیں؟ کائنات کے امام نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھانے کے بعد دعا کی، اللہم اغفر للانصار ولی ابناء الانصار ولی ابناء ابناء الانصار ولی نساء الانصار ولی نساء نساء الانصار ولی موال الانصار۔ اللہ ان انصاریوں کو بخش دے، ان کے بیٹوں کو بخش دے، ان کے بیٹوں کے بیٹوں کو بخش دے، ان کی عورتوں کو بخش دے، ان کی عورتوں کی عورتوں کو بخش دے، اللہ ان کے غلاموں کو بھی بخش دے۔ کیا ہے؟ قد افلح من زکاہا، تحقیق وہ انسان کامیاب ہو چکا جس نے اپنے دل کو صاف کر لیا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ اللہ اکبر، جزاک اللہ خیر۔